پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ کی زیر نگرانی میں حق دو تحریک بلوچستان کے قائد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس محمد علی مظہر نے مولانا کے وکیل کامران مرتضیٰ سے گفتگو میں کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری کو چیلنج کیوں نہیں کیا۔ ہدایت الرحمان پولیس اہلکار کے قتل میں اکسانے اور اعانت کا الزام ہے، جبکہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کے وکیل کامران مرتضیٰ نے جج سے گفتگو میں کہا کہ دسمبر 2022 سے جیل میں ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان پر اکسانے کا الزام ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آیا تھا کہ عدالتی احاطے سے گرفتاری غیر قانونی ہوگی۔ یہ اصول سپریم کورٹ نے عمران خان گرفتاری کیس میں طے کیا۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور انہیں اپنی حفاظت میں بھی رکھا۔ اکسانے اور اعانت کے جرم کا تعین ٹرائل میں ہوگا۔ مولانا ہدایت الرحمان کی تحریک پانی کی فراہمی سے متعلق ہے، جبکہ سرکاری وکیل نے کہا کہ مرکزی ملزم ماجد جوہر کے جوڈیشل ہونے تک ہدایت الرحمان بلوچ کو ضمانت نہ دی جائے۔ واضح رہے مولانا ہدایت الرحمان کو قتل کے الزام میں 27 دسمبر 2022 کو گوادر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ 120 دن بعد سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق رہا کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مولانا ہدایت الرحمان نے ماہی گیری، بارڈر ٹریڈ سمیت دیگر عوامی ایشوز پر گوادر میں مہینوں دھرنا دیا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی، پوری قوم کو عزت دی، پورے لوگوں کو عزت دی۔ میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا جو خالق اور مالک ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ پوری قوم کو کہتا ہوں، اپنے ماؤں بہنوں بھائیوں کو، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ماؤں بہنوں کے دعاؤں کا کہ ہماری ماؤں بہنوں نے دعائیں کی، دن رات دعائیں کی، بزرگوں نے دعائیں کی، مساجد میں، عیدگاہوں میں، ہر جگہ دعائیں ہوئی ہیں۔ رمضان مبارک میں، عید میں سب نے دعائیں کی ہمارے لیے، رو رو کر گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے اوکلا بھائیوں کا، معراج صاحب دن رات محنت کی، سعید فیض صاحب، راشد الکیٹ صاحب، صدیق زعفرانی صاحب، طاہر صاحب، خصوصاً سپریم کورٹ میں کامران مرتضیٰ صاحب نے جو مقدمہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ہر جگہ جو انہوں نے لڑا ہے، میں تمام اپنے اوکلا برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے صحافیوں کا، گوادر سے لے کر اسلام آباد تک جتنے ہمارے صحافی تھے، خصوصاً عابد میر، سلیم صافی، ابصار عالم، جو نے مسلسل میڈیا کے اندر ہماری آواز اٹھائی، ہمارے لیے بات کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے کارکنوں کا، خصوصاً ہمارے قائد خواجہ حسین واڈیلا صاحب، تمام جوہدکاروں اور کارکنوں کا بھی ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہر وقت حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ میں تمام پورے پاکستان کے، خصوصاً میں اپنے سراج الحق صاحب کا، مشتاق خان صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھرپور، لشکری رئیسانی صاحب کا، مایو کوٹ صاحب کا، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ مولانا عبداللہ کاشمی صاحب، امیر صوبہ، انہوں نے بہت حوصلہ دیا، ہمارا ساتھ دیا۔ جن جو نام رہ گئے ہیں ان سب کا، تمام گمنام سپاہیوں کا، تمام گمنام کارکنان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گا، کامیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت خوشحالی کا، انشاءاللہ ٹالر مافیا ساحل بلوچستان سے بھاگ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک ہوگا۔ انشاءاللہ ظلم اور زیادتی سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا۔ ہم پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔